بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين اما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العلی العظیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی كمثل رجل بنا بیتا فاحسنه واجمله الا موضع لبنة من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول ولا نبي بعدي. رواہ الترمذی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم. محترم حضرات، آج کی یہ مجلس سرینہ محلہ صوفی شہید سے متصل محلے میں منعقد کی گئی ہے، اور یہ مجلس اس محلے کے چند نوجوانوں کی محنت سے وجود میں آئی ہے، اور یہ شہر کی مشہور علماء کی تنظیم دعوت الحق بنارس کے زیر اہتمام منعقد کی گئی ہے. آپ لوگ بہت مبارکباد ہیں کہ اس پرفتن دور میں جب کہ ہر طرف صرف فتنہ ہی فتنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہر آدمی کے پاس آج دنیا اور دنیا کی بات کرنے کے لیے بہت وقت ہے، اور 24 گھنٹے میں نہ جانے ہم لوگ دنیا کی خاطر کتنی مجلسیں کرتے ہوں گے، اور ارادی طور پر اور غیر ارادی طور پر چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے نہ جانے کئی گھنٹے ہم لوگ دنیا کی کام کی باتیں اور بہت سی بے کام کی باتیں کرتے ہیں اور اس میں وقت دیتے ہیں. لیکن آج پڑھے اور بے پڑھے سب کسی کے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ ہفتے میں ایک دن، مہینہ میں ایک دن دین کے نام پہ اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کچھ سیکھنے اور سکھانے کے نام پہ دینی جذبے سے کوئی مجلس منعقد کریں، علماء کو بلائیں، کوئی کتاب کی تعلیم ہو. یہ آج کسی کے پاس فرصت بھی نہیں ہے، اور کسی کے وہم و گمان میں ذہن و مزاج میں بھی یہ چیز نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس کام سے جوڑا ہے یا جن کو اس کی فکر ہے وہ بہت ہی مبارکباد ہیں. یہ باتیں اس لیے بھی کہنا ضروری ہے کیونکہ آج ہمارے اور آپ ہی کے معاشرے میں، ہم مسلم معاشرے میں دینی کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ہے، اور دین کے نام پر
کوئی کام کیا جاتا ہے تو ان کا بھرپور سپورٹ اور پوری حمایت حاصل نہیں ہوتی ہے، خود اپنے لوگ دو چار شکریہ کے الفاظ اور کچھ تعریفی کلمات بھی نہیں کہتے ہیں، بلکہ اگر ان کو موقع ملے تو شکایت اور کوئی نہ کوئی نقص بیان کر دیں گے، نکال دیں گے۔ اس لیے دین کے نام پر کوئی کام ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے کام کرنے والوں کے اندر حوصلہ اور ہمت بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کام کی اہمیت ان کو سمجھ میں بھی آتی ہے۔ تو آپ حضرات بہت مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات نوجوانی کی عمر میں اپنے دین کی اور اپنے محلے والوں کے دین کی فکر میں آئے دن اپنے محلے میں درس کا پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے کچھ بندے بیٹھ کر کسی جگہ پر حلقہ لگا کر اللہ اور اس کے رسول کے واسطے محض جمع ہوتے ہیں تو فرشتے ایسی مجلس تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی کائنات ہے، نہ جانے کیسی کیسی مجلسیں لگ رہی ہیں، لیکن فرشتوں کو کسی اور مجلس کی تلاش نہیں ہے، بلکہ ایسی مجلسوں کی تلاش ہے۔ صرف مسجد میں نماز پڑھنا یہی عبادت نہیں ہے، صرف قرآن کھول کر کے تلاوت کرنا یہی عبادت نہیں ہے، بیت اللہ شریف کا صرف طواف کرنا یہی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنا، قربانی کرنا، حج کرنا صرف یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت نیت اور اخلاص کا نام ہے۔ اللہ کے واسطے محض اللہ کی دین کی خاطر اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی اور اپنے اسلام کی فکر میں ایک جگہ جٹنا اور اس کے لیے کسی کو بات کرنے کے لیے دعوت دینا اور لوگوں کو جوڑنا، یہ دین کا بنیادی کام ہے۔ ایمان سیکھنے کی اور ایمان بچانے کی یہ محنت ہے۔ جن جن ذرائع سے ایمان سیکھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے، اور جن جن ذرائع سے ایمان بچایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے، اور یہ دونوں کام کرنے والے اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ آپ ایک حدیث بار بار سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کو سیکھ رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، اور قرآن کو سکھا رہا ہے دین کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں کام کرنے والے لوگ بہت ہی پسندیدہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ باقی رکھیں گے۔ تو آپ لوگ بھی جو چند افراد کو جوڑ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگوں سے خوشامد کر رہے ہیں، یہ بہت اجر عظیم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ اس یقین سے اس محنت میں لگے رہیے۔ آپ لوگ جب تنظیم دعوت الحق میں آتے ہیں اور اپنی بات رکھتے ہیں اور آپ کی بات سنی جاتی ہے تو آپ کے جانے کے بعد اور آنے سے پہلے تذکرہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان اس گئے گزرے زمانے میں اتنی فکر مندی سے لگے ہوئے ہیں، ان کی پوری حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، اور یہ بہت ہی شکریہ کے مستحق ہیں کہ علماء کے کام میں یہ ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ دین کے مشن کو آگے بڑھانے میں یہ کمانڈر کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس جذبے سے اور اس حوصلے سے اپنے آپ کو مطمئن رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اسی مشن میں لگائے رکھے اور ہم سب کو قبول فرمائے۔ اتنی بات کے بعد اب میں اصل موضوع کو شروع کرتا ہوں کہ آج کی یہ مجلس عقیدے کی مجلس عقیدے کی بنیاد پر منعقد کی گئی ہے۔ ہماری تنظیم دعوت الحق، اس کا ایک مشن ہے حفاظت دین کی حفاظت، اور اس میں سب سے بنیادی جو چیز ہے عقائد کا بیان ہو، عقائد کی تشہیر ہو، اور عقائد کو پڑھا جائے، سنایا جائے، بتایا جائے، اور اس میں جو چیزیں غلط ہیں، جو غلط عقیدہ بن گیا یا عقیدے میں کوئی چیز غلط شامل ہو گئی، اس سے امت کو باخبر کیا جائے، اس سے لوگوں کو متنبہ کیا جائے اور لوگوں کے عقیدے کی حفاظت کی جائے۔
عقیدہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو جو شروع کیا ہے تو شروع میں سب سے پہلے ایمان عقائد ہی کا بیان کیا ہے۔ ایمان کا بیان کیا ہے؟ عقیدے کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور تمام انبیاء پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے فرشتے پیدا کیے ہیں ان پر ایمان، اور قیامت کا جو دن بنایا ہے اس پر ایمان، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی شروع ہوگی اس پر ایمان۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ عقیدہ ہی تو ہے۔ دل سے آدمی دل سے جن دینی باتوں کا یقین رکھتا ہے اسی کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو عقیدے کا بیان یہ اسلام کی سب سے بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ ہی نہیں تو پھر ایمان بھی نہیں۔ عقیدے کے بغیر کوئی عمل معتبر اور قابل قبول نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم اپنے واسطے پڑھ رہے ہیں، آپ کا عقیدہ بگڑ گیا۔ کسی اور کے واسطے پڑھ رہے ہیں، عقیدہ بگڑ گیا، اس نماز پر، اس رکوع اور سجدے پر کوئی ثواب، کوئی نیکی نہیں ملے گی، بلکہ الٹا قیامت کے دن اس پر عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ کا عقیدہ بگڑ گیا۔ یا کسی عقیدے سے نہ پڑھیں، بالکل خالی ایسے ہی رسمی طور پر رکوع اور سجدہ کر لیں، کوئی نیت نہ ہو، کوئی تصور ذہن میں نہ ہو کہ ہم نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، وہ عمل صرف بیگاری ہے، صرف اٹھنا اور بیٹھنا شمار ہو، اس کو نماز نہیں کہا جائے گا۔ کوئی آدمی ایسے ہی ٹہلنے پھرنے حج مکہ چلا جائے اور کوئی نیت اس کی نہ ہو کہ ہم حج کرنے آئے ہیں اور ہم یہ کس کے واسطے کر رہے ہیں اور یہ کسی کا حکم ہے، کچھ بالکل ذہن سے خالی، تو اس کا وہ حج نہیں ہوگا، کیونکہ عقیدہ اس کے اندر نہیں ہے، نیت اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے عقیدہ سب سے مین چیز ہے۔ عقیدہ کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک آدمی بہت ہی گنہگار ہے، بدعمل ہے، اتنا برا ہے کہ اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا عقیدہ درست ہے۔ عقیدہ درست کیسے ہے؟ وہ اللہ پر ایمان اس کا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی پر ایمان ہے، جنت جہنم پر ایمان ہے، قبر کے بعد کی زندگی پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، یعنی وہ مسلمان ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اور طرح طرح کے گناہ میں پڑا ہوا ہے، اس کو برا جان رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، تو عمل گڑبڑ ہے، عقیدہ درست ہے، تو اس آدمی کا ایمان پر خاتمہ یہ اس کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے صحیح راستہ دکھا دیں گے، کبھی نہ کبھی یہ سدھر جائے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جیسا آدمی عمل کرتا ہے خاتمہ اسی پر ہوتا ہے، لیکن عقیدہ اس کا دل میں ہے تو ایک نہ ایک دن وہ عقیدہ اس کو بچا لے گا۔ یہی عقیدہ کی اہمیت ہے۔ اور ایک آدمی بہت نماز روزہ کر رہا ہے، اتنا کر رہا ہے کہ بڑے سے بڑے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ نہیں کرتے، لیکن عقیدہ گڑبڑ ہے، عقیدہ اس کا بالکل اپوزٹ ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے۔ وہ موٹی موٹی باتیں جن کو ایک عام مسلمان بھی صدیوں سے جانتا ہے اور جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہیں، اس کے بالکل اپوزٹ وہ کہہ رہا ہے، تو اس کا عقیدہ گڑبڑ ہے، اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس کی وہ نیکی ضائع ہو جائے گی اور اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اور خاتمہ اس کا خطرے میں ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہی عقیدہ کی اہمیت، عقیدہ کی حفاظت یہی دین کی حفاظت ہے۔ عقیدہ اگر ہمارا محفوظ نہیں ہے، اگر عقیدہ ہمارا درست نہیں ہے تو پھر ہمیں ہمارا عمل نہیں بچا سکتا ہے، اور اگر ہمارا خدا نخواستہ عمل کچھ ناقص ہے اور عقیدہ ہمارا درست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیا پار لگا دیں گے اور خاتمہ بالخیر ہونے کی پوری امید ہے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور یہی ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ تو عقیدے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، ہمیں اور آپ کو بھی آج عقیدے کی حفاظت
کی ضرورت ہے، کیونکہ آج جو دور چل رہا ہے یہ عقیدے کے بگاڑ کا، کیونکہ کفار و مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اور اس سے بھی پہلے جب سے اسلام آیا ہے، اسلام کو مٹانے کی پوری انتھک کوشش کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اس کو ہم لوگوں کو مان لینا چاہیے اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے۔ ایک بیان سے اور کسی تحریک سے، کسی احتجاج سے وہ لوگ رک جائیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہ اس دنیا کا سسٹم قانون ہے، جیسے روز صبح سورج نکلے گا، غروب ہوگا، تو اسی طریقے سے باطل کی بھی محنت روزانہ جاری رہے گی۔ وہ ہمارے اور آپ کے اسلام میں دشمنی سے بات آنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ آج تک اسلام نہ میٹا تھا، نہ میٹا ہے، نہ میٹے گا۔ لیکن اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو رہنے دیجئے کرتا ٹوپی میں، ان کو ان کی مسجدوں میں رہنے دیجئے، ان کو ان کے محلے میں رہنے دیجئے، ان کو مسلمان نام ان کا مسلمان رہنے دیجئے، ان کی آئی ڈی مت بدلوائیے، ان کی مسجدوں کو مت بدلوائیے اور ان کے لباس کو بھی مت بدلوائیے، بس ان کے عقیدے کو بدل دیجئے۔ جن چیزوں پر ان کا ایمان ہے، جو چیز ان کو ایمان پر باقی رکھے ہوئے ہے، جو چیز ان کو عمل پر ابھارتی ہے، جو چیز ان کو اللہ کا خوف دلاتی ہے اور برائی اور سچائی پر اپنی گریبان میں جھانکنے کی فکر پیدا کرتی ہے، یہ چیز ان کے اندر سے نکال لی جائے۔ وہ ہے اللہ پر عقیدہ، رسول پر عقیدہ، ان کی تعلیمات کو پر اعتماد، قرآن اور حدیث کو سچا جاننا، اس کی ایک ایک آیت پر پورے یقین کے ساتھ اطمینان اور عقیدہ رکھنا کہ جیسے دن کو ہم دن جانتے ہیں، اس سے زیادہ ہم قرآن کو سچ جانتے ہیں۔ دن کو کوئی رات کہہ دے تو یہ ہو سکتا ہے، آج ناممکن کوئی چیز نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی آدمی قرآن کو غلط کہہ دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک ہے تو اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور دنیا کی کوئی چیز ایک ہے کہ نہیں ہے، اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ایک ہونے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو بنیادی عقائد ہیں، یہ جو بنیادی باتیں ہیں، ان چیزوں کو کافر کبھی نہیں ختم کر سکے، نہ کبھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اس میں شک پیدا کر دیا جائے، اس کا رخ پلٹ دیا جائے۔ وہ نام کے مسلمان رہیں، عمل کے مسلمان رہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ کفار اور مشرک رہیں۔ عقیدے میں ان کے بگاڑ پیدا کر دیا جائے، وہ بھی ہماری طرح مورتیوں کے سامنے تو نہ آئے، لیکن کسی اور کے سامنے وہ جا کر کے ماتھا ٹیکیں، کسی اور کے سامنے وہ جا کر ہاتھ پھیلائیں، تو دیکھنے میں تو وہ مسلمان رہیں گے، لیکن عقیدہ ان کا گڑبڑ ہو جائے گا، اور عقیدہ گڑبڑ ہو گیا تو آدمی کو پھر ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھیں گے، تمہارے ظاہری اعمال یہ سب نہیں دیکھیں گے، ولکن ينظر الى قلوبکم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ دل کے دیکھنے کا کیا مطلب کہ ہمارے دل میں کوئی بیماری ہے کہ نہیں ہے، ہم کو ہارٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ دل کا مطلب عقیدہ، کیونکہ یہ عقیدہ کا کام یہ دل کا کام ہے۔ کسی چیز پر عقیدہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں اس کے بارے میں کیا چیز ہے، ہم دل سے اس کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا تصور رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا چیز ہے۔ اس لیے ہماری عقیدے کو بگاڑنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ اسی عقیدے میں سے عقیدہ ہے ہمارا مسلم جو عقیدہ ہے ختم نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ان کے آخری نبی ہونے کا، آخری رسول ہونے کا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں پیدا کیا، اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد اب
نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ یہ عقیدہ، اس کو کہتے ہیں ختم نبوت، یعنی نبوت کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے جاری کیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جاری رہا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے۔ اب یہاں سے نبوت کا سلسلہ ختم، جتنے انبیاء کو، جتنے نبیوں کو، جتنے رسولوں کو آنا تھا سب آ چکے ہیں۔ اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ یہ ہے بنیادی عقیدہ جو قرآن سے ثابت ہے اور کئی 100 حدیثوں سے ثابت ہے۔ پورے صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، اہل سنت والجماعت چاروں امام ان کا یہ عقیدہ ہے، اور دنیا کی بہت سی بڑی بڑی آبادی آج ہے اور بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، پورے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ یہ ایسا مضبوط اور ایسا اٹل عقیدہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، دریا اپنی روانی بدل سکتا ہے، لیکن اس عقیدے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی شک پیدا نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش پیدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ بالکل جیسے دن اور رات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اس سے بھی بڑی سچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک بالکل صریح اس معاملے میں آیت ہی نازل کر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور اس کے علاوہ متعدد بہت ساری آیتیں ہیں جن میں ہر اعتبار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی آخری رسول ہیں اور ان کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد، کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ بہت دھیان دے اس آیت کو سمجھیے گا۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس وقت صحابہ اکرام آپ کے سامنے تھے، مکہ والے، مدینہ والے، عرب والے، اب عربوں کا خطاب ہے اور قیامت تک آنے والے تمام کی تمام انسانوں کا خطاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ مردوں میں سے مطلب یعنی آپ عورتوں میں سے کسی کے باپ ہیں۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو اسے سمجھ میں آیا کہ آپ کی کوئی مذکر اولاد نہیں زندہ تھی، اور یہی حقیقت بھی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، حدیث اور پوری سیرت کی کتاب گواہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولاد 18 اور 20 مہینے سے زیادہ کوئی زندہ نہیں رہا۔ آپ کے 4 بیٹے ہوئے اور چاروں بچپن ہی دودھ پینے کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 3 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی بیوی آپ کی ہے، ان سے ہوئے تھے، اور وہ تینوں کی تینوں بالکل چھوٹی سی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ سب بچے تھے جو ابا احد من رجالکم کہا قرآن میں۔ رجال، یہ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں رجل کی جمع رجال۔ رجال ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بالغ ہوں، جو بڑے بالغ ہو جائیں ان کو کہا جاتا ہے رجال، اور جو بچے ہوں ان کو رجال نہیں کہا جاتا۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے 4 بچے تو ہوئے تھے، کیسے کہہ رہے ہیں کہ کسی مرد کے آپ باپ نہیں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ بچوں کے باپ تو ہیں لیکن کسی مرد کے باپ آپ نہیں تھے۔ 3 بچوں کا بالکل چھوٹے صغر سنی میں انتقال ہو گیا، اور ایک آپ کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جو آپ کی باندھی تھی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کا نام ابراہیم تھا۔ یہ آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے کہ
مکہ میں ایک مرتبہ سورج گرہن ہوا تھا، تو وہ اسی وقت ہوا تھا جب حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا اسی دن انتقال ہوا تھا، اور کفار و مشرکین نے یہ افواہ پھیلانی شروع کی تھی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اسی وجہ سے سورج گرہن ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس غلط عقیدے کو درست کیا۔ دیکھیے، آپ اگر چاہتے تو خاموش رہ جاتے، لیکن ایک نبی کے سامنے غلط بات کہی جائے اور غلط عمل کیا جائے اور نبی خاموش ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انبیاء جب کسی بات پر ٹوکتے ہیں تو اس کا مطلب وہ غلط ہے، جب کوئی بات منع کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ بات غلط ہے، جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں اس کا مطلب وہ بات نامناسب ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو انبیاء تواضع میں اور کسی کے لحاظ میں نہیں رہتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق بتانے اور باطل کو باطل بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر وہ چپ رہ جائیں گے تو پوری دنیا خاموش رہ جائے گی، اگر وہ لحاظ کریں گے تو پھر دنیا میں کوئی برائی پر ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ رضی اللہ نے فوراً خطبہ دیا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں قدرت کی، یہ کسی کے مرنے جینے سے یہ سورج گرہن اور چاند گرہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یہ ہمارے بیٹے کی وجہ سے نہیں ہوا ہے۔ اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو یہ بہت اس کی شان کی بات تھی کہ اتنا بڑا اس کا بیٹا ہے کہ سورج گرہن ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اس غلط عقیدے کو درست کیا، عقیدے کی حفاظت کی، فوراً کہا کہ یہ غلط بات ہے، کسی کے مرنے جینے سے سورج گرہن نہیں ہوتا۔ تو وہ حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے تھے، وہ 16-17 مہینہ کی عمر میں ہو کر کے ان کی وفات ہوئی تھی۔ تو یہ سچ ثابت ہوا کہ آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں کا بیاہ ہوا، آپ ان کے باپ ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور اس وجہ سے بھی کہا کہ آپ کے پاس ایک صحابی تھے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے والد کا نام حارثہ، زید ابن حارثہ، ان کو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنے لگے تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ زید ایک غلام کسی کے ہاتھ بکتے بکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور آپ ہی کی صحبت میں رہنے لگے تھے، اور آپ کے بالکل منہ بولے بیٹے کی طرح ہو گئے تھے، اور لوگوں نے ان کو زید ابن محمد یعنی محمد کے بیٹے زید کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منع کیا کہ جس کی جو حقیقی اولاد ہو اسی کی طرف منسوب کر کے اس کو پکارا جائے، اور اگر کسی نے کسی کو پالا ہے، منہ بولا بیٹا بنایا ہے، تو اس کو باپ کا درجہ نہ دیا جائے، اس کو باپ سے جوڑ کر نہ کہا جائے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کسی کے نسب کو کسی کے ساتھ ملانا یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کسی مرد کے باپ نہیں ہے، اس لیے زید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہ کہا جائے، کیونکہ وہ ان کے باپ نہیں ہیں، وہ منہ بولے بیٹے ہیں، جس کو ہم لوگ یہاں کہتے ہیں لے پالک، کہ وہ انہوں نے پالا ہے۔ اس لیے بالکل صحیح قرآن کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب اتنی بات سمجھ آگے چلیے، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اسی پر بیان ہے آج کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی حیثیت رسول کی ہے، نبی کی ہے۔ حضرت مولانا الیاس بھمن دامت برکاتہم نے اپنی کتاب میں اور اپنے بیان میں فرمایا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 3 بات بیان کی ہے۔ ایک، آپ کا نام بیان کیا کہ آپ کا نام محمد ہے، ما کان محمد، اور دوسرا آپ کا عہدہ آپ کا مقام بتایا کہ آپ رسول ہیں، ولکن رسول اللہ، آپ کا نام محمد ہے، اور دوسرے ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ کا مقام یہ کہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، اور آپ کی حیثیت بتلائی اور آپ کا عہدہ بتلایا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ آپ صرف رسول ہیں یہی کافی نہیں ہے،
بلکہ آپ آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی مقصد اللہ کا بیان کرنا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول صرف نہیں ہیں، بلکہ وہ رسول کے ساتھ ساتھ آخری نبی ہیں۔ یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب اترنے والی نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب صرف قیامت آئے گی، اب صرف دجال آئے گا اور قیامت آئے گی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تمام کے تمام مفسرین نے بالکل یہی بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صرف نبی اور رسول نہیں بلکہ آخری نبی ہیں، یہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہی امت کا عقیدہ ہے، یہی تمام صحابہ کا عقیدہ ہے، اور اسی پر اجماع ہے، اسی پر تمام امت متفق ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ اب لہذا آپ کے بعد اگر کسی نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں یا فلاں نبی ہے یا ابھی نبی آنے والے ہیں، تو یہ سارے کے سارے سب جھوٹے ہیں، سب غلط ہے، سب دجال ہیں، سب شیطان ہیں، اور ان سب کا دین سے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اگر اب آپ کے بعد کوئی کسی کے بارے میں یہ تصور کرے کہ یہ آدمی نبی ہے یا یہ نبی ہونے والا ہے نعوذ باللہ، یا فلاں آئندہ نبی آنے والے ہیں، یہ تمام کی تمام باتیں سب ایک نمبر کی اور بالکل سفید جھوٹ ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونے والے ہیں، ان کے آنے سے آپ کی آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ توجہ رکھیے گا، جب اللہ نے کہا کہ آپ آخری نبی ہیں تو لوگوں نے اعتراض کیا، مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ کیسے صحیح ہوگا کہ اللہ کے نبی آخری رسول آخری نبی ہیں، کیونکہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں، تو آپ کے آخری نبی ہونے کا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ کے آخری نبی کا مطلب تو یہ ہے کہ اب کوئی نہ آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو آنے والے ہیں، تو آپ کیسے آخری نبی ہوئے؟ تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے آپ کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پیدا ہونے کے اعتبار سے سارے نبی پیدا ہو چکے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام اب نازل ہوں گے، وہ ابھی باحیات ہیں، زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں کہ اب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو کہا جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں، عیسیٰ علیہ السلام آخری ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں پیدا ہو گئے اور ان کی پیدائش کے 570 سال بعد آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو آپ آخری نبی ہو گئے۔ آنے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے آپ آخری نبی ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب آسمان سے نازل ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق، کوئی اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پیدا ہو چکے ہیں، اب وہ پیدا نہیں ہوں گے، اب وہ نازل ہوں گے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شریعت کو، آپ کی نبوت کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کے زمانے میں جو دجال ظاہر ہوگا اور آپ کی امت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس خطرے کو ٹالنے کے لیے وہ آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس امت کی حفاظت کے لیے باقی رکھا ہوا ہے، اور ان کا زندہ رکھنا ایک بہت بڑا مقصد، بہت بڑی پلاننگ کے تحت ہے کہ یہ امت جو یہود و نصارہ اور امت مسلمہ جو الگ الگ بٹی ہوئی ہے، یہ سب ایک دن ایک ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ ایمان اسلام میں داخل ہوں گے، جو ہمیشہ سے یہ دونوں توحید والے ہیں، عیسائی اور مسلمان، لیکن عیسائی اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے اس وقت کافر ہیں، سارے عقیدے رکھنے کے باوجود ان کا ایک اللہ پر ایمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام بھی خدا ہیں، بس یہیں سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی صفات اور جتنی بھی چیزیں سب مانتے ہیں، اور جنت جہنم اور آخرت ساری چیزوں پر ان کا ایمان ہے جیسے ہمارا ہے۔
تمام کتابوں پر وہ صرف کچھ باتوں کی وجہ سے وہ کافر ہیں. نبیوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، اپنے نبی کو مانتے ہیں، دوسرے نبی کو نہیں مانتے، یہ کفر ہے. اللہ کو مانتے ہیں، اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا ہے، اس وجہ سے کافر ہیں. تو ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اب آپ کے بعد کوئی بھی انسان اپنے آپ کو کہے کہ ہم نبی ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسیلمہ کذاب اور پھر اسود عنسی، ان سب نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور ان سب کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا اور ان سب کو قتل کر دیا گیا. تو جیسے وہ جھوٹے تھے اور ان کو قتل کیا گیا، اسی طریقے سے اس کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ سب کافر اور مرتد ہوں گے اور وہ سب بھی واجب القتل ہوں گے. ان کو بھی قتل کرنا واجب ہوگا. عالم عرب اور مسلم حکومت کو یہ حق ہوگا کہ ان کو قتل کر دے اور ان کو اس دنیا سے ختم کر دے، کیونکہ وہ سب سے بڑے فتنہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں جتنے لوگ بھی اٹھے، اس زمانے سے لے کر آج تک یہ اسلام کے اس عقیدے پر حملہ برابر ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نبی کو جھٹلا نہیں سکتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا نہیں سکتے، یہودی نہ عیسائی اور نہ کوئی دنیا کا کوئی اور مذہب والا. تو کم سے کم ان کی نبوت میں شک پیدا کر سکتے ہیں. تو یہی ان کی کوشش ہے کہ ان کے نبی کو تو ہم نہیں جھٹلا سکتے، نہ ان کی کتاب کو ہم جھٹلا سکتے ہیں، وہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے. وہ اللہ نے چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تم اس کو جھٹلا سکتے ہو تو لاؤ اس جیسی کوئی آیت. تو وہ تو دنیا پیش نہیں کر سکتی، اللہ کا چیلنج کون پورا کرے گا. لیکن وہ اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، ہار نہیں مان رہے ہیں، اس لیے کوشش کر رہے ہیں عقیدہ بگاڑنے کی. تو ہمارے اس ختم نبوت کے عقیدے کو صحابہ کے دور سے بگاڑا جا رہا ہے. اور آج بھی قادیانیت بہت ہی زور و شور سے ہے، جس کو ہم قادیانی کہہ رہے ہیں. یہ ہندوستان کا ایک شخص ہے جس نے اپنے آپ کو انگریزوں کے زمانے میں، جس وقت یہاں علماء اور یہاں کے مسلمان ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرا رہے تھے اور یہاں کے اسلام کو، مسلمانوں کی ایمان کو بچا رہے تھے، اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کی طاقت کو اور مسلمانوں کے جہاد کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے اس شخص کو نبی بنا کر کے ظاہر کیا. اور اس زمانے سے لے کر آج تک ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور ایک بہت بڑا آج ان لوگوں کا ایک گروہ ہے، ماننے والے ان کے ہیں. اور اس کے علاوہ دنیا میں اور جگہوں پر بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت اور جھوٹے رسول اور جھوٹے نبی آئے دن دعویٰ کرتے رہتے ہیں. گرفتاریاں ہوتی ہے، کتنے کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، کتنے کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. یہ سلسلہ جاری ہے اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں بھی یہ محنت ہو رہی ہے. ہندوستان یہ بہت بڑا مرکز ہے اور بہت بڑی اس میں محنت ہو رہی ہے. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور جس کو بر صغیر کہتے ہیں، اور آئے دن طرح طرح کے نام سے یہ جھوٹے نبوت کے دعوے والے اٹھتے ہیں اور بھولے بھالے ان پڑھ اور کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو اور کہنا چاہیے کہ جن کے مقدر میں ایمان نہیں ہے ان کو بہکا لیتے ہیں، کیونکہ بہت بڑے بڑے سینئر اور پڑھے لکھے لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. بہت بڑے بڑے پروفیسر، بہت بڑے بڑے کالج کے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور انٹلیکچوئل لوگ، جن کو لوگ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ لوگ اگر سوچنا بند کر دیں تو دنیا کی ترقی رک جائے، ایسے ایسے دماغ والے اس فتنے میں ملوث ہیں اور ان سے اس فتنے کو طاقت مل رہی ہے اور پوری حکومت سپورٹ میں ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. زمانہ ایک طرف ہو جائے لیکن قرآن کی یہ بات جھٹلائی نہیں جا سکتی. قرآن کی اس بات کے خلاف کوئی بھی آئے، چاہے وہ محلے کا سردار ہو، محلے کا امام ہو، محلے کا کوئی بڑے سے بڑا چودھری ہو، کوئی بھی ہو، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے. صحابہ نے اس کو کذاب کہا ہے، دجال کہا ہے اور بہت بڑا جھوٹا کہا ہے، کافر کہا ہے، مرتد کہا ہے. تو ہم بھی اس کو مرتد اور کافر کہیں گے.
کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں۔ مفتی تقی عثمانی فقیہ الاصل شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان اور اس وقت عالم اسلام کے بہت بڑے علم والے فقیہ، انہوں نے بالکل صاف لکھا ہے کہ جو بھی آدمی اپنے آپ کو نبی کہے یا کسی اور کو نبی مانے یا کسی کے نبی ہونے کے معاملے میں شک میں ہو تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، دون ای شک، وہ کافر دون ای شک، وہ کافر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا ماننے والے سب کے سب کافر ہیں۔ پوری امت نے ایسے لوگوں کو، ایسا عقیدہ رکھنے والے کو دستخط کے ساتھ کافر کہا ہے، اور وہ پورا قانون بنا ہوا ہے کہ جو لوگ ایسا عقیدہ رکھیں وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ مسجدیں ہمارے ہی جیسی بناتے ہیں، کلمہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کافر ہیں۔ مسیلمہ کذاب جو سب سے بڑا جو صحابہ کے دور میں جس نے کہا تھا کہ ہم نبی ہیں، اس نے بھی کلمہ میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی کہہ رہا تھا وہ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بس فرق یہ کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں میرا بھی حصہ ہے، میرے پاس بھی وہی آتی ہے، وہی ساری چیزیں وہی کرتا تھا، نماز بھی اتنی ہی پڑھتا تھا، روزہ زکوٰۃ بھی وہی کرتا تھا اور کلمہ بھی وہی پڑھتا تھا، کوئی تبدیلی نہیں، بس صرف یہ تھا کہ ہم بھی نبی ہیں۔ اتنے ہی سے صحابہ نے اس کو کافر اور مرتد کہا، اس کے خلاف جہاد کیا، اس کو قتل کیا، اور اس کے جتنے ماننے والے نے، جتنے لوگوں نے ان کی تصدیق کی، صرف اسی کو سچ ماننے سے سارے کے سارے لوگ کافر ہو گئے۔ علامہ مقدسی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم نبی ہیں، جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے تو ان سب کو کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب نے اپنے آپ کو نبی کہا تھا، اور جتنے لوگوں نے اس کو سچ مانا تھا سب کو صحابہ نے کافر کہا اور سب کے خلاف جہاد کیا اور سب کو قتل کیا، سب کو مار ڈالا۔ اسلام کی جو سب سے بڑی جنگ ہے اور جس میں سب سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں، اتنے صحابہ شہید ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی جنگ ہوئی اس میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے، 1200 صحابہ بڑے بڑے حفاظ کرام، اہل علم، بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے تھے۔ وہ کفر اور شرک، جو کافر اور مسلمان کا جو ڈائریکٹ مقابلہ تھا اس میں اتنے شہید نہیں ہوئے تھے جتنا مسیلمہ کذاب ایک جھوٹے نبی کے خلاف لڑنے میں صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یعنی صحابہ نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی، اس عقیدے کی اتنی جانیں دے کر کی حفاظت کی ہے، 1200 صحابہ کی جان عقیدے ختم نبوت کی حفاظت میں گئی ہے۔ اس سے اس عقیدے کی اہمیت اور اس کی بڑائی کا اندازہ لگائیے کہ کفر اور اسلام کی لڑائی میں اتنے صحابہ نہیں شہید ہوئے تھے جتنے صرف ایک آدمی کے یہ کہنے پر کہ ہم نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بہت بڑا عیب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ ہم نبی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑی گالی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا عیب ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سب سے بڑا جرم ہے۔ اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عصمت کی حفاظت کے لیے 1200 بڑے صحابہ کی جان دے کر کے اس عقیدے کو بچایا ہے۔ تو ہم اور آپ بھی اپنے محلے، اپنے گلی، اپنے رشتہ دار اور اپنے لوگوں میں کسی کے بارے میں یہ سنیں تو ذرا بھی جھول جھال سے کام نہ لیں کہ ارے چلیے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا۔ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ کہے کہ ہم نبی ہیں اور کوئی آدمی اس سے دلیل مانگ لے تو اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس آدمی کا کیا جس نے دلیل مانگ لی ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی کافر ہو جائے گا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اگر اس نے دلیل اس لیے مانگی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ دلیل دے نہیں سکتا ہے، صرف اس کو عاجز کرنے کے لیے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس نیت سے مانگا ہے، تب وہ کافر نہیں ہوگا۔ ورنہ اگر شک میں رہ کر کے مانگے گا تو فوراً وہ آدمی دلیل مانگنے والا بھی اس سے کافر ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس مسئلے میں ذرا بھی شک شبہے کی
اور ادنا سے ادنا بات کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت بالکل صریح اس مسئلے میں ہے، اس میں صراحت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں، جو حدیث میں نے پڑھی تھی وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ختم نبوت کو مثال سے سمجھایا ہے کہ میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی مثال ایسے سمجھو جیسے ایک شخص نے بہت خوبصورت ایک گھر بنایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال کا مثل رجل، ایسے شخص کی مثال ہے بنا بیتن، جس نے ایک گھر بنایا، فاحسنہ، بہت اچھا اس کو بنایا، واجملہ، جتنی خوبصورت ہو سکتی تھی اتنی خوبصورت بنایا، یعنی سنوارنے اور سجانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، الا موضع لبنۃ، صرف یہ کام کیا اس بندے نے کہ ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ اس نے مکمل نہیں کی، ایک اینٹ اس نے نہیں بنائی، وہ جگہ خالی ہے۔ اب لوگ اس گھر کو دیکھتے ہیں، اس تعمیر کو دیکھتے ہیں، وجعل الناس یطوفون بہ، لوگ چاروں طرف سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہیں، زبان بالکل کھلی کی کھلی کہ کیا بنایا ہے، کیا سجایا ہے، کس نے بنایا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں بولتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے، وَيَعْجَبُونَ لَهُ، تعجب کر رہے ہیں کہ کتنی خوبصورت بنائی، لیکن جب اس خالی جگہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو بہت تعجب اس پر ہوتا ہے کہ حَلَّا وُضِعَتْ هَٰذِهِ اللَّبِنَةُ، اس خالی جگہ کو کیوں نہیں بھرا گیا، یہ اس کی عقل ماری گئی تھی کیا، کیوں اس خالی جگہ کو چھوڑ دیا، اگر یہ بھر دی جاتی تو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتا، یہ مکمل ہو جاتی، ایک نقص کیوں اس میں ہے، یہ خالی جگہ کیوں چھوڑی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ خالی جگہ، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں آخری نبی ہوں۔ یعنی آپ نے اس حدیث میں نبوت کو ایک محل سے مثال دی کہ نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے آدم علیہ السلام نے شروع کیا تھا وہ گویا ایک محل اللہ نے بنایا تھا، اور تمام چیزیں اس میں مکمل تھی، تمام انبیاء اس میں آ گئے، صرف ایک خالی اینٹ تھی جو میں ہوں، میرے آنے کے بعد وہ بھی مکمل ہو گیا، اب یہ محل مکمل ہے، اب اس میں نہ کوئی چیز اندر داخل کی جا سکتی ہے اور نہ کوئی چیز باہر آ سکتی ہے، اب وہ محل مکمل ہے، اس میں ایک اینٹ کی بھی خالی جگہ نہیں ہے کہ اس کو اب کوئی آئے اور کہے کہ ہم بھی اس محل کی اینٹ ہیں، ہم بھی اس نبوت کی آخری اینٹ ہیں۔ یہ کتنا محسوس طریقے سے اور مثال طریقے سے اور پریکٹیکل طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی اس عقیدے کو سمجھایا ہے۔ اگر اب بھی ہم اس کو نہ سمجھیں اور ہر گئے گزرے کو ہم نبی کہنے اور بولنے لگے اور جو لوگ کہیں اور اس کے خلاف ہم کوئی عمل نہ کریں تو یہ ہماری ایمان کی خیر ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، کہ نبوت اور رسالت ختم ہو گئی، یعنی مکمل ہو چکی، اس کا سلسلہ بند ہو گیا، اب دروازہ بند، اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، فلا رسول بعدی ولا نبی، اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ تقریباً کئی سو حدیثیں ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، جن کی کتاب ہے معارف القرآن، یہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت، اس میں انہوں نے 100 آیتوں سے اور 200 حدیثوں سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ یہ مسئلہ بالکل ظاہر ہے، بالکل اعلانیہ ہے، بالکل کھلا ہوا مسئلہ ہے، لیکن اتنی زیادہ حدیث، اتنی زیادہ آیت سے ثابت اس لیے کرنا پڑا کہ لوگ انہی آیتوں میں شک اور شبہہ پیدا کر کر کے سوال کر رہے ہیں، اور ان سب کا جواب 100 آیتوں اور 200 حدیثوں سے انہوں نے اس میں دیا ہے، اور 200 حدیث اور 100 آیتوں سے
ختم نبوت کے مسئلے کی حفاظت کی ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو اتنی زیادہ حدیثیں، اتنی زیادہ جس میں آیتیں ہوں، اس مسئلے کو بھی ثابت کرنا پڑے، یہ آج ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اس کو حفاظت کرنا آج بہت مشکل ہو رہا ہے ان لوگوں کو، اور آئے دن لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں شکیل بن حنیف کے نام سے اور قادیانی کے نام سے اور کسی کے نام سے، اور لوگ اس میں شبہے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ختم نبوت کے مسئلے کو بالکل کلیئر سمجھ لینا چاہیے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان کی بنیادی چیز ہے، اگر یہ ہم سے چھوٹ گئی تو پھر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے باوجود مسلمان نہیں رہیں گے۔ آپ کو بہت سب سے بڑا پیغمبر ماننے کے باوجود بھی رسول مومن نہیں رہیں گے، ہم کو جنت نہیں مل پائے گی، اور ہمارا ایمان، ہماری نماز، ہماری زکوٰۃ ساری کی ساری چیز دھری کی دھری رہ جائے گی۔ جیسے نماز کی ایک رکعت کا انکار کفر ہے، جیسے دین کی جو ارکان ہیں اسلام کے، نماز، شہادتین، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ جو 5 ستون ہیں اسلام کے، بنی الاسلام علی خمسین، یہ 5 جو ستون ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار جیسے کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کرے، باقی زکوٰۃ، روزہ، حج، قربانی سب کو مانے، وہ مسلمان ہوگا؟ کافر مرتد ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود آخری نبی نہ ماننا، یہ کفر اور شرک ہے، یہ چور دروازہ ہے، یہ ایک خوشنما طریقہ ہے کہ ہم دونوں ہاتھ میں لڈو لینا چاہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، یہ چور دروازہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ اور اہل سنت والجماعت کے صریح خلاف ہے، اور یہ قرآن کے بالکل مخالف ہے، اجماع کے خلاف ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ جیسے 4 رکعت نماز کی کسی ایک رکعت کا کوئی انکار کر دے تو وہ بھی آدمی کافر ہے۔ دین کی وہ باتیں جو بالکل بدیہی ہیں اور جن کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ دین، یہ شعار دین کا ہے، یہ ضروری ہے، اس میں کسی تعویل کی، کسی سوچ وچار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی معمولی بات کا انکار یہ کفر اور شرک ہے، فوراً آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ 4 رکعت نماز کی کسی ایک رکعت کا انکار کرنا جیسے کفر ہے، اور ایک کھلے ہوئے کافر اور اس کافر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا اور آپ کو آخری نبی نہ ماننا، یہ شرک اور کفر ہے۔ یہ کام یہودیوں والا ہے۔ یہودی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی مانتے ہیں، اور اللہ کے جتنے، اور آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سب کو نبی نہیں مانتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب تورات نازل ہوئی، اس کو صرف آسمانی اور سچی کتاب مانتے ہیں، اور آدم علیہ السلام سے لے کر تمام نبیوں پر جو صحیفہ قرآن اور جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس کا انکار کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی اس کا انکار کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری کتاب قرآن نازل ہوئی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں توحید والے، لیکن وہ کافر ہیں۔ جیسے وہ اپنے نبی کو صرف مانتے ہیں، دیگر انبیاء کو نہیں مانتے، وہ کافر۔ اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننا اور آخری نبی نہ ماننا، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اس کے کفر اور شرک میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فقہا نے، ہمارے علماء اکرام نے، جنہوں نے مسائل لکھے ہیں، مسائل کی فقہ و فتاویٰ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہے اور وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَمْ يَعْرِفْ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فَلَيْسَ بِمُسْلِم، کہ ایک آدمی، ایک مسلمان ہے جو ساری چیزیں مسلمانوں والی کر رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ ہم اپنی طرف سے عبارت بنا کر نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ فتاویٰ تاتار خانیہ، البحر الرائق اور بہت سارے فتاوے میں
دوسرے ائمہ کی کتابوں میں، اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھری پڑی چیزیں ہیں کہ جس نے یہ جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہیں اور یہ نہیں جانا کہ وہ آخری نبی ہیں، تو وہ مسلمان لیس بمسلم لیس بمؤمن، وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو میری تمام کی تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا، پورے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی بات کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم سب کو اس عقیدے سے جینا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ آخری نبی ہیں، یعنی اس کا مطلب اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی رسول نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم نبی ہیں، کسی کی دعوت چلا رہا ہے اور کسی کے بارے میں شک شبہ میں ہے، تو وہ خود اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ سب دجال ہیں، کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، مرتد ہیں، کافر ہیں۔ جو بھی کہنا ہے کہہ لیجئے، وہ مسلمان نہیں ہے، باقی سب کچھ ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا ایمان کا، ان کے اعمال کا، ان کی نماز کا کوئی اعتبار نہیں۔ قادیانی کی مسجد کو مسجد کہنے سے منع کیا گیا ہے، مندر اس کو کہا جائے گا، مسجد نہیں کہا جائے گا۔ ان کو مسلمان، قادیانی مسلمان نہیں، قادیانی کو غیر مسلم کہا جائے گا۔ یہ احتیاط کرنی، ہم پڑھے لکھے اور جانکار لوگوں کو یہ زبان بدلنی چاہیے کہ جو سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے قادیانی مسلمان، کیونکہ حکومت ان کو مسلمان کی سب میں رکھتی ہے اور ہم اور آپ اس کو کہیں گے غیر مسلم، کیونکہ ایک عام کافر میں اور اس کافر میں کوئی فرق نہیں، بلکہ یہ اس سے زیادہ بدترین ہے۔ جیسے ایک منافق کے بارے میں قرآن میں کیا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم میں منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، طبقے میں ہوں گے۔ کیونکہ ان کا قصور زیادہ ہے کہ وہ بہروپیہ ہیں، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ، ان سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور ان سے نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک دوست جتنا نقصان دے دیتا ہے، ایک دشمن سے اتنا نقصان آدمی کو نہیں ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں بہروپیہ۔ تو یہ مسلمان کی شکل میں یہ کافر اور یہودی اور نصرانی اور شیطان کے ایجنٹ یہ گھسے ہوئے ہیں امت مسلمہ کو، عقیدے کو خراب کرنے کے لیے اور اہل سنت والجماعت کے نظام کو بگاڑنے کے لیے اور امت کو ہدایت سے بہت چالاکی سے ہٹانے کے لیے۔ تو ان کا قصور زیادہ ہے، اس لیے کھلے ہوئے کافر سے بدترین کافر ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو اچھے سے سمجھنے کی اور سمجھانے کی اور اس پر پوری طریقے سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم الکریم۔